امریکی صدر کا ایران سے مکمل معاہدہ ہونے تک ناکہ بندی جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کے ساتھ اپنے فائدے کے معاہدے کے لیے پر امید۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ نئی ڈیل ایسی ہوگی جس پر پوری دنیا فخر کرے گی۔ ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کا راستہ مکمل طور پر بند ہو جائے گا۔ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے وہ کسی دباؤ میں نہیں۔ اگر کوئی ڈیل ہوتی ہے تو مستقل امن اور سلامتی آئے گی۔ ٹرمپ نے اوباما دور میں ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو بدترین قرار دیا۔ کہا سابق قیادت کی بزدلی کی وجہ سے امریکہ کو سالوں تک ذلت کا سامنا رہا۔ اوباما دور میں $1.7 ارب ہوائی جہاز کے ذریعے ایران بھیجے گئے۔ اگر میں وہ ڈیل ختم نہ کرتا تو جوہری ہتھیار ہمارے اڈوں پر گرتے۔ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو کمزور اور غدار کہہ دیا۔ کہا ڈیموکریٹس ایران کے حوالے سے ہماری مضبوط پوزیشن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہماری کامیابی توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ ٹرمپ نے واضح کیا کہ اسرائیل نے ان کو ایران جنگ میں نہیں گھسیٹا۔ ان کی رائے 7 اکتوبر کے نتائج دیکھ کر پختہ ہوئی کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دھمکیوں کے سائے میں کوئی مذاکرات نہیں، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے واضح کر دیا۔ صدر ٹرمپ پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا بھی الزام لگا دیا۔ کہا امریکہ مذاکرات کی میز کو ہتھیار ڈالنے کی میز میں بدلنا چاہتا ہے۔ امریکہ کا دھمکی آمیز رویہ کسی صورت قبول نہیں۔ میدان جنگ کے لیے نئی عسکری تیاریاں مکمل کر لیں، وقت آنے پر ایران اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی دھمکیوں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتکاری بہترین راستہ ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ مخالفین پر عدم اعتماد اور باہمی معاملات میں چوکنا رہنا ضروری ہے۔ ہم ہر لحاظ سے تیار ہیں۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کمیٹی ابراہیم عزیزی نے کہا کہ ایران نے مذاکرات کے لیے ریڈ لائنز متعین کر دی ہیں۔ اب واشنگٹن سے مثبت اشاروں کا انتظار ہے۔ سربراہ ایرانی عدلیہ غلام حسین محسنی نے کہا کہ ایران اپنے اصولی مطالبات اور رہبر انقلاب کی پالیسیوں پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ ہمارے مطالبات قانونی اور جائز ہیں، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ امریکی فوج کے زیر قبضہ ایرانی جہاز کا عملہ جلد ایران واپس بھیج دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایرانی مال بردار جہاز پر موجود 5000 کنٹینرز کی تلاشی کا عمل جاری ہے۔ تلاشی مکمل ہونے کے بعد جہاز کو عمان یا ایرانی بندرگاہ کی طرف چھوڑنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے کہا اب تک عملے کی حفاظت کے باعث خاموشی اختیار کی، جلد جوابی کارروائی کریں گے۔ چین کے صدر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی صدر نے آبن ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت معمول کے مطابق برقرار رکھنے پر زور دیا۔ فریقین کا فوری اور جامع جنگ بندی کی حمایت کا اعادہ۔ ادھر چین کا امریکی فوج کی جانب سے ایرانی جہاز کو قبضے میں لینے پر شدید تشویش کا اظہار۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان موجودہ صورتحال ایک نازک مرحلے پر ہے۔ تمام فریق تحمل کا مظاہرہ کریں اور کسی بھی اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ مذاکرات کا جاری رہنا علاقائی استحکام اور عالمی توانائی کی سپلائی کے لیے ناگزیر ہے۔ امریکی ناکہ بندی سے عالمی بحری تجارت اور تیل کی سپلائی بری طرح مفلوج۔ 12 گھنٹے میں صرف 3 بحری جہاز آبن ہرمز سے گزرے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق گزرنے والے جہازوں میں برطانوی پابندیوں کا شکار ویتنام کا جہاز بھی شامل۔ برطانیہ نے مئی 2025 میں ویتنام کے آئل ٹینکر پر پابندیاں عائد کی تھیں۔ ایران نے دارالحکومت تہران کے ہوائی اڈے کو کھول دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق تہران کے امام خمینی اور مہر آباد ہوائی اڈوں کو جنگ کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا۔ دیگر شہروں کے ہوائی اڈوں کو ہفتے کے روز سے کھولا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے ٹیرف قیمت میں وصول رقم کی واپسی پر کارروائی شروع کر دی۔ امریکی میڈیا کے مطابق US کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن نے کیپ نامی کلیم فائلنگ پورٹل فعال کر دیا۔ درآمد کنندگان کمپنیاں رقم کے لیے آن لائن درخواست دے سکتی ہیں۔ سپریم کورٹ نے فروری میں ٹرمپ انتظامیہ کے ہنگامی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا تھا، جس سے $160 ارب سے زائد کی رقم واجب الادا ہو گئی۔
سربراہ ہوم لینڈ سیکیورٹی اور اٹارنی جنرل کے بعد امریکی وزیر محنت بھی مستعفی۔ لوری شاویز کا استعفیٰ ایسے وقت میں سامنے آیا جب ان کے محکمے میں بد انتظامی پر تحقیقات جاری ہیں۔ وزارت محنت کے چیف آف سٹاف سمیت کئی اعلیٰ حکام پہلے ہی مستعفی ہو چکے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق لوری شاویز کی جگہ ڈپٹی سیکریٹری قائم مقام وزیر کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی فضائی حملے میں زخمی ہوئے۔ ایران انٹرنیشنل کا ایرانی عہدیدار کے حوالے سے دعویٰ۔ عظیم ابراہیم پور کے مطابق مجتبی خامنائی کو ٹانگ میں معمولی چوٹ آئی۔ سپریم لیڈر کمپاؤنڈ پر فضائی حملے میں معمولی زخمی ہوئے۔ حملے کے وقت مجتبی خامنائی کمپاؤنڈ کے احاطے میں موجود تھے۔ 63% امریکیوں نے صدر ٹرمپ کی کارکردگی کو مسترد کر دیا۔ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ٹرمپ کی مقبولیت خطرناک حد تک گر گئی۔ مہنگائی اور ایران کے ساتھ جاری جنگ نے ٹرمپ کی مقبولیت کو دھچکا پہنچایا۔ 2/3 امریکیوں کے مطابق ملک غلط سمت میں جا رہا ہے۔ NBC نیوز پول کے مطابق صرف 37% افراد ٹرمپ کی پالیسیوں سے مطمئن۔ 50% امریکیوں کا شدید ناپسندیدگی کا اظہار۔ ریپبلکن پارٹی کی حامیوں کی شرح 58 سے گر کر 52% رہ گئی۔ امریکہ سے قریبی تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنے کھل کر بول پڑے۔ کہا کینیڈا اپنا مستقبل امریکیوں پر نہیں چھوڑ سکتا۔ کینیڈا کو امریکہ کی مداخلت اور تبدیلیوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہوگا۔ ہمیں ماضی کی طرح آج بھی بیرونی خطرات کا سامنا ہے۔ قوم یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کرے گی۔ برطانوی وزیر اعظم نے جیفری ایپسٹین کے دوست کو امریکہ میں سفیر تعینات کرنے پر معافی مانگ لی۔ کیئر سٹارمر نے کہا کہ مینڈلسن کی تعیناتی کا فیصلہ غلط تھا۔ مینڈلسن کی بطور سفیر تعیناتی پر معذرت خواہ ہیں۔ امریکہ نے عراق کے ساتھ سیکیورٹی تعاون اور فنڈنگ روک دی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکہ نے بغداد میں سفارت خانے پر حملہ آوروں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کیا۔ عراق میں نئی حکومت کے قیام تک سیکیورٹی اداروں کے فنڈز بھی روک دیے۔ جاپان کا مشرقی ساحلی علاقہ شدید زلزلے سے لرز اٹھا۔ 7.4 شدت کے زلزلے سے سونامی کی وارننگ جاری۔ جاپانی ماہرین کے مطابق 3 میٹر اونچی لہریں کسی بھی وقت ساحلی علاقوں سے ٹکرا سکتی ہیں۔ حکام نے 7.4 کے بعد 8 شدت تک کے ایک اور زلزلے کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا۔ مقامی رہائشیوں کو فوری نقل مکانی کی ہدایت۔